میں آئی وی ایف اسپیشلسٹ ہوں اور انفرٹیلیٹی کے پرابلمس کو ڈیل کرتی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہیں اور ہم ان کو آئی وی ایف سجیسٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں فیئرز ہوتے ہیں مختلف آئی وی ایف سے ریلیٹڈ، اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوتی ہیں. بعض اوقات کچھ باتیں سوچ رہی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یا کوئی اس سے زیادہ انہیں پرابلم تو نہیں ہو جائے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں آئی وی ایف سے ریلیٹڈ فیئرز کے بارے میں بات کروں گی جو خواتین کے ذہن میں ہوتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ آئی وی ایف اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. میں اپنے فرٹیلیٹی کلینک میں بانجھ پن کے مسائل کو ڈیل کرتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب جن کپلز کو ہم انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہم ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں آئی وی ایف کا، تو وہاں خواتین اور ان کے ہسبینڈ بھی ایون خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کچھ ان کے مائنڈ میں فیئرز ہوتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگے. سب سے پہلے تو جب آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے، کیا یہ جائز ہے، ناجائز ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے، حلال ہے، حرام تو نہیں ہے. تو دیکھیں یہ سارے خوف یا فیئرز جو ہیں ان کے میں ساتھ ساتھ ہی جواب دیتی جاؤں گی کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ پاکستان میں اسلامی شریعہ لاء کے مطابق کیا جاتا ہے، جس میں ہسبینڈ کا سپرم اور وائف کا ایگ استعمال کر کے جو ایمبریو بنتا ہے اسی وائف کے اندر ڈالا جاتا ہے جس کا وہ ایگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ کوئی ڈونر ایگ نہیں استعمال کیا جاتا، ڈونر سپرم استعمال نہیں کیا جاتا، کسی کا ایمبریو ادھر ادھر کر کے دوسروں کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. یہ اسلامک لاز کے مطابق نکاح میں موجود میاں بیوی کا کیا جاتا ہے. تو یہ حلال ہے اور اسلامی شریعہ کونسل سے اپرووڈ ہے، اور پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں یہ کیا جا رہا ہے آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے دماغ میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم آئی وی ایف کرا لیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آگے ہماری فرٹیلیٹی افیکٹ ہو، آگے ہم پھر کبھی قدرتی طور پہ حمل نہ کر سکیں. تو دیکھیں اس وقت آپ کے اندر کوئی سیریس پرابلم ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا. اگر یہ پرابلم نہ ہوتا تو اب تک آپ کو حمل ہو چکا ہوتا. تو یہ سیریس پرابلم ہے جس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آئی وی ایف کا طریقہ علاج اختیار کیا جا رہا ہے. آئی وی ایف ٹریٹمنٹ سے آپ کے انڈے ختم نہیں ہوتے، آپ کی فرٹیلیٹی افیکٹ نہیں ہوتی. صرف ایک ہی سائیکل میں جو قدرتی طور پہ آپ کے ایگز گرو کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک آدھا انڈا بڑا ہو جاتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو انجیکشنز لگاتے ہیں، جو ہارمونز دیتے ہیں، اس کے ذریعے اس سائیکل میں گرو کرنے والے باقی کے چھوٹے چھوٹے انڈے جو ہیں ان کو بھی بڑا کیا جاتا ہے تاکہ میکسیمم انڈے آپ کی انڈے دانی سے اس وقت اس سائیکل کے جو ایگز ہیں ان کو نکالا جائے. اگلے سائیکل میں آپ کے نئے ایگز گرو کریں گے، وہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ کا آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس سے آپ کی فرٹیلیٹی افیکٹ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ پھر نیچرل کنسیو آگے نہ کر سکیں اگر آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے آگے جا کے. لیکن اگر اب سیریس پرابلم ہے تو اب آئی وی ایف کرنا ضروری ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک کپل آیا، ان کا ہم نے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کیا تھا، اور آئی وی ایف ٹریٹمنٹ میں ہسبینڈ کا سویئر میل فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ان کی ایمبریوز صرف 2 ہی بنے. ایک دفعہ ان کا ٹرانسفر کیا، وہ انفارچونیٹلی سکسیزفل نہیں ہوا کیونکہ ایمبریو کی کوالٹی ایوریج تھی، بہت اچھی کوالٹی کا ایمبریو نہیں تھا. اب ان کا ایک ہی اور ایمبریو رہ گیا تھا، اور ہم نے ان کی یوٹرس کی لائننگ پریپیئر کی اور ان کو تیار کیا کہ اب ان کا ایمبریو ٹرانسفر کرنا ہے. جب ایمبریو کو ہم نے پہلے فریز کیا ہوتا ہے اور پھر جب اس کو میلٹ کرتے ہیں یعنی تھو کرتے ہیں تو اس کے بعد ایمبریو میں لائف دوبارہ سے آتی ہے، اور پھر جب وہ ایک پراپر کہنا چاہیے کہ لائف کا سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پراپر گرو کرنا شروع کرتا ہے، تو اس ایمبریو کو ہم پھر ماں کی بچے دانی کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. اب اللہ کی کرنی ہوئی یہ کہ ان کا سارا پروسیس ہوا، ان کا سٹارٹ کیا، اور جس دن ان کا ایمبریو ٹرانسفر ہونا تھا تو اس دن ایمبریو کی گروتھ رک گئی، یعنی ایمبریو گرو نہیں کر رہا تھا. تو ہم نے ان کا ٹرانسفر نہیں کیا. شادی کو 15 سال ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے آئی وی ایف کیا. پہلا آئی وی ایف کی ایمبریو ٹرانسفر کی اٹیمپٹ ان کی فیل ہو گئی تھی، لیکن یہ جو سیکنڈ اٹیمپٹ تھی اس میں اب انفارچونیٹلی ان کا ایمبریو گرو نہیں کیا، لیکن ان کی لائننگ بنی ہوئی تھی، ان کے سارے ہارمونز آپٹیمائز کیے ہوئے تھے، ان کا ویٹ ریڈیوس کیا ہوا تھا، یعنی ہر چیز آئیڈیل تھی. بچے دانی کے اندر کا ماحول آئیڈیل تھا، اور ان کا فالیکل بھی ایک بنا ہوا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ اس کو اویل کریں.
انہوں نے نیچرلی اسے اویل کیا اور نیکسٹ ان کے جو پیریڈز آنے تھے وہ مس ہوئے. جب چیک کیا تو ان کو پریگنینسی ہو چکی تھی. تو یہاں بات آتی ہے اللہ کے حکم کی کہ اللہ کا جب بھی حکم ہو اور جب آپ کی قسمت میں ہو بیبی ملنا اس وقت آپ کو ضرور ملتا ہے. یعنی ایک دن آپ کا دن ہوگا. تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے, پر امید رہنا چاہیے, لیکن خوف بھی دل سے ہٹانے چاہیے. تو میں آپ کو اس یہ ایگزامپل اس پیشنٹ کی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ کی فرٹیلیٹی افیکٹ نہیں ہوتی, بلکہ بعض کیسز میں کیونکہ ہم میڈیسنس دیتے ہیں تو کیری اوور افیکٹ ہوتا ہے. کئی پیشنٹس آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ کے بعد فوراً خود نیچرلی کنسیو کر جاتے ہیں. ہمارے پاس ان کے ایمبریوز فریز ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ قدرتی طور پہ اس کے سائیکلز کے بعد ود ان 2-3 سائیکلز وہ کنسیو بھی کر جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی فرٹیلیٹی افیکٹ نہیں ہوتی. دوسرا یہ خوف ہوتا ہے کہ جب آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا, فیمیل کو بالخصوص خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر ہی سارا ٹریٹمنٹ ہونا ہے, مجھے ہی سارا کچھ جھیلنا ہے, تو یہ بڑا پینفل ٹریٹمنٹ ہوگا, پتہ نہیں کتنے ٹیکے لگیں گے, مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا, جب ایگ پک اپ ہوگا تو کتنا پین ہوگا, کیسے میرے اندر سے ایگ نکالیں گے. تو دیکھیں یہ آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ بالکل بھی پینفل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ کو جو 10-12 دن اسٹیمولیشن فیز, یعنی جب آپ کے انڈے دانی میں انڈوں کو بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے, اس وقت جو انجیکشنز لگتے ہیں وہ ایک باریک سی سوئی کے ساتھ جو انجیکشنز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور پیٹ کی سکن میں لگائے جاتے ہیں. آپ خود بعض اوقات لگا لیتے ہیں, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں, بالکل اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی سوئی چبھی ہے. اتنی باریک سی فائن سی سوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں, تو وہ پینفل نہیں ہے. پھر جب آپ کا ایگ پک اپ کیا جاتا ہے تو وہ انستھیزیا دے کے, ایک تھوڑی سی دیر کا انستھیزیا ہوتا ہے تقریباً 10-15 منٹ کا, جس میں ہم آپ کے ایگز نکالتے ہیں ایک باریک سی نیڈل کے ساتھ. یہ جو ایگ نکالنے کا پروسیجر ہے یہ کوئی میجر آپریشن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پیٹ پہ کوئی کٹ لگے, کوئی ٹانکے لگیں, کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے. آپ کے ویجائنا کے ذریعے آپ کی انڈے دانی کو اپروچ کیا جاتا ہے اور باریک سی نیڈل کے ساتھ دونوں انڈے دانیوں میں سے ایگز کو نکال لیا جاتا ہے. تو جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کو پین نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بھی پینفل پروسیجر نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ کا ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ایمبریو بھی ایک فائن سی ٹیوب کے ساتھ, باریک سی ٹیوب کے ساتھ آپ کی بچے دانی کے اندر ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, جو کہ پینفل پروسیجر نہیں ہے. اور یہ عام طور پہ وداؤٹ انستھیزیا, بغیر بے ہوشی دیے پیشنٹ کے اندر اسموتھلی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی پینفل نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس خوف میں ہوتے ہیں کہ جی جب ہمارا آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہوگا اس دوران بعض اوقات ہارمونس کے تھوڑے سے مائنر سے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرمی زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے یا موڈ سوئنگز آنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دم سے ہم ہارمونس جب زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے باڈی کے اندر چینجز کچھ آتی ہیں. کچھ لوگوں کو نوزیا یا وامٹنگ ہوتی ہے لیکن مائلڈر فارم میں. تو ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ ڈائٹ میں فروٹس کا انٹیک زیادہ رکھیں, فائبر ڈائٹ کا انٹیک زیادہ رکھیں, واک وغیرہ زیادہ کریں, جس سے آپ کے ہارمونز ریگولیٹڈ رہتے ہیں. اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو بزی رکھیں, کیونکہ کچھ پیشنٹس میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹینس ہوتے ہیں. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, پتہ نہیں پریگنینسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ایگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, اور پتہ نہیں فرٹیلائز ہوں گے کہ نہیں, اتنے تو ہم پیسے لگا رہے ہیں کہیں پیسے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے. تو دیکھیں جب آپ کوشش کریں گے تبھی آپ کو کچھ ملنے کی امید ہے نا. اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ زیرو پہ تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس فیز سے گزرنا ہوگا تبھی آپ کو سکسیس ملے گی نا. تو آپ نے پر امید رہنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. آپ کے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی انٹائر ٹیم جو میڈیکل ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو ہر سٹیپ پہ آگاہ کیا جاتا ہے, آپ کو آپ کے مسئلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کا علاج کیسے ہوگا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اگر کوئی اس دوران آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ کا جب ایگز نکلتے ہیں اس کے بعد ہمارے ایمبریولوجسٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے ایمبریوز بنے ہیں, ان کی کوالٹی کیا ہے. پھر آپ کی ٹرانسفر کے وقت آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جب ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اچانک سے پھر پیشنٹس ذرا زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ ایمبریو اب ڈل گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا سیکشول ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو اس میں آپ جو بھی ہیلدی ڈائٹ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں, ہلکا پھلکا واک وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. بہت ہیوی ایکسرسائز, بہت ہیوی ایگزرشن میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کرتی. جب ایمبریو ٹرانسفر ہوتا ہے اس پیریڈ میں سیکشول ایکٹیویٹی کو بھی اوائڈ کرنے کا کہتی ہوں, کیونکہ اس سے انفیکشن کے چانسز ذرا بڑھ جاتے ہیں. تو ہم اس ایمبریو ٹرانسفر کے بعد کے 14 دن میں ہم پریگنینسی سپورٹ دیتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر پریگننسی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ پریگننسی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور دیکھا کہ جب ہم اسٹیمولیٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو اور ان کے فالیکلز گرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے ہلنا نہیں ہے، ہم نے اٹھنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہماری ایگز گر جائیں۔ تو وہ گرتے نہیں ہیں، آپ کی انڈے دانی کے اندر انڈے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور سائز میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں ایسے جب تک ہم ان کو ایگ پک اپ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایمبریو ٹرانسفر ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کریں، کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ کو ریسٹرکٹ کریں، مطلب روٹین ایکٹیویٹیز تو آپ جاری رکھ سکتی ہیں لیکن اوور ایگزرشن یا سخت قسم کی ایکسرسائزز یا ہیوی ویٹ لفٹنگ اس کو اوائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اپنے فیئرز کو نکالیے، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، میڈیکل ٹیم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، سٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے میں پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں بزی رکھیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو، لوگوں کے ساتھ سوشلائز کریں، یہ مت سوچیں آپ نے جتنا سوچنا تھا وہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ سے پہلے سوچ لیں، جتنا سرچ کرنا تھا وہ پہلے سرچ کر دیں، لیکن جب یہ آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت خدا را سرچ کرنا، گوگل پہ سرچ کرنا، لوگوں سے مشورے لینا اسے بند کر دیں اور پرسکون رہیں، انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بہتر آئے گا۔